وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاسیہ آیت نمبر 25-31 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم متکبرین کی ٹولی میں شامل ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں. سامنے کرام، سورہ الجاسیہ آیت نمبر 35. ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا ہم یستعتبون. کہا جائے گا ان کو کہ اس لیے یعنی اس سے پہلے وہ آیت گزر چکی ہے نا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہ آج میں تمہیں بھلا دوں گا کیونکہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس کے بعد کی آیت ہے ذالکم بأنک، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اس لیے، یعنی تمہیں میں نے اس لیے بھلا دیا اور تم اس لیے آگ میں ڈالے جا رہے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑائے کرتے تھے اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. فَالْيَوْمَ لا یخرجون منہا، آج وہ اس سے نہیں نکالے جائیں گے. ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی. فللہ الحمد رب السماوات، پس تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا. رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے، عزت ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور دانا ہے. بہت اہم آیت ہے. آخری آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین اکرام. سب سے پہلے جو ہے 35 نمبر آیت ہے. 3 آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حال تو کافروں کا بیان کیا جا رہا ہے. 31 نمبر آیت سے آپ شروع کریں نا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، مومنوں کا حال بیان ہو گیا تو اس میں تو ہم نہیں ہیں.
آمن و عامل الصالحات تو ہمارا ہے نہیں، نہ ایمان ہے نہ اس کے مطابق عمل ہے، اور یہ حال سب ہمارا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ الزامات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم کافرانہ روش اپنا چکے ہیں۔ اب یہاں تھوڑا سا اگر آپ ترجمہ سنیں، یعنی آیت نمبر 31 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک رویہ بتایا، افلم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، کیا میری آیات تمہیں پڑھی نہیں جاتی تھی؟ تو آج کیا قرآن ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جو کہ کتاب ہدایت ہے؟ تو ہم تو اس سے متکبرانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم قرآن کو تو ہم نے قبول نہیں کیا ہے، نہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو اور دوسری بات یہ ہے ما ندری مسعا، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں قیامت کیا چیز ہے۔ رویہ جو ہے ہمارا مشرکانہ ہے اور متکبرانہ ہے، استکبرتم، اور قیامت کے بارے میں بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ قلتم وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ، دیکھیں میں پرانا تھوڑا سا میں خلاصہ بیان کروں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے تو تم یہ کہتے کہ بھئی ما ندری مساء، ہمیں نہیں پتہ قیامت کیا چیز ہے، ہوگی، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ ساری ہماری حالت ہے، پھر وہاں پر ظاہر ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، یعنی ہماری جو آج کی روش ہے وہ وہاں پر ظاہر ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ بھئی آج کے دن میں تمہیں بھلا دوں گا اپنی رحمت سے، جیسے کہ کیونکہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، تیاری نہیں کی تھی۔ دیکھیں بالکل مضمون آسان ہے اور سارا ہم پر فٹ ہوتا ہے۔ پھر ہمیں کہا جائے گا مأواکم النار ما لکم من ناصرین، تمہارا کوئی مددگار نہیں، تم یہیں رہنا ہے، تمہارا ٹھکانہ یہی آگے۔ آج کا جو سبق ہے، ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کے احکامات کو مذاق میں اڑا دیا تھا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، دو الزامات ہیں جو کہ ثابت ہو چکے ہیں۔ دیکھیں ایک ملزم ہوتا ہے، ایک مجرم ہوتا ہے۔ ملزم جس پہ الزام ہو، اور مجرم وہ ہے جس پر الزام ثابت ہو جائے۔ ہم پر یہ الزامات ثابت ہو چکے ہیں، اللہ کے قرآن کو ہم نے نشانہ مذاق بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہیں پر یہ سارا حساب کتابیاں میں بس کر دوں، ختم کر دوں، یہ جی یہ چاہ رہا ہے۔ کیوں کہ یہ آیات اتنی اہم ہے کہ اگر آپ اس پہ بھی کان نہیں دھرتے تو پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے لیے کوئی اور دین ڈھونڈ لیں۔ آپ نے تو دیکھیں ہم نے اپنے لیے کوئی اور دین ڈھونڈا ہوا ہے، یہ نہیں، ہم تو اسلام کے پابند ہی نہیں ہیں، ہمیں تو دین اسلام عملی طور پہ قبول ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، گھر میں میاں جی کسی بات پر، چھوٹی سی بات پر بیوی سے خفا ہو جاتے ہیں، تو وہ تو آپس میں اچھا سلوک ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو یعنی درگزر کرنا چاہیے، لیکن میاں جی کے دماغ میں تو تکبر ہے، اپنی بڑائی ہے کہ میں بڑا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں۔ کھلاتا تو بھئی اللہ تعالیٰ ہے سب کو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ لیکن بس وہ ایک دیکھیں یہ ہمارے معاشرتی یہ عدالتیں سب بھری بھی ہیں نا، فیملی کورٹس قائم ہیں اور وہ جج صاحب بلاتے ہیں، میاں جی آتے نہیں ہیں، پھر یک طرفہ فیصلہ دیتے۔ یہ عام طور پہ یہ دیکھیں یہ ایک معاشرتی رویہ ہے، یہ گھریلو حالات جو ہیں ظاہر ہے جہاں ایک لوگ ہوں گے چند میاں مطلب لڑکا لڑکی ہوں گے، وہاں فیملی بنے گی،
اصل تو دیکھیں اسلام یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ بتاتا ہے جو کہ اس کو منظور شدہ ہے. اگر ہم اس طرز زندگی کو نہیں اپناتے تو پھر تو ہم امتحان میں فیل ہو جائیں گے. دیکھیں میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے اور اللہ کی عطا سے یہ بتا رہا ہوں. دوبارہ میں یہ کہتا ہوں، قیمتی بات ہے. اسلام یعنی اللہ چاہتا کیا ہے انسان سے، اور انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. اس کو تو اللہ کا رنگ لینا ہے، اور وہ تب ہوگا، اللہ کا رنگ اس پر تب چڑھے گا، یا دوسرے الفاظ میں یہ خلیفۃ اللہ تب بنے گا کہ جب یہ اللہ کی مرضی کو اپنا لے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا. آج کا معاشرہ میں بہت ہی تکلیف سے کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے اللہ کی مرضی کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. دنیا کو ہم نے یہ اسی آیت میں نا غرتکم الحیات الدنیا، دنیا کے دھوکے میں ہم آ گئے، اور اسی کو ہم نے ایک یعنی رہنے کی جگہ بنا لیا ہے، اور یہیں پر ہم جو یعنی دنیا کو مزوں کے لیے گزارنا چاہتے ہیں، آرام، آسائش، عیش، اور وہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ. اب ہمارا دیکھیں فیس بک پہ پیج ہے، میسنجر میں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو فحش باتیں کرتے ہیں، مجھ سے فحش پیغامات دیتے ہیں، یہ ہو وہ ہو. تو اب ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ شخص جو ہے دعوت دینے والا ہے، اس کو نہیں کرنے چاہیے، لیکن وہ باز نہیں آتے. میں کہتا بھی ہوں باز نہیں آتے تو پھر بلاک کرنا پڑتا ہے. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ سارا جو فیس بک کا کام چل رہا ہے یہ سارا، تو یہ تو اسی کے وہ انٹرٹین کر رہے ہیں ہمیں، اور وہ ہمیں وہ دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہم کیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف باتیں ہیں وہ دکھاتا ہے. آپ دیکھ لیں، میں اس کا نام تفصیل میں تو نہیں جاتا. آپ خود تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو فیس بک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی فنی کلپ ہو، آپ دیکھ لیں. یہ فنی کلپ، یہ کھانے پکانے کے کلپ، یہ ادھر اور یہ ادھر، بس یہ سارا میڈیا جو ہے یہی ہے. بس دیکھیں ہم بھی دنیا دار لوگ ہیں، ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے اور ہم اپنے آپ کو جھوٹا مسلمان کہتے ہیں. جھوٹا نہیں، دعویٰ ایمان تو کرتے ہیں نا، لیکن ایمان کے تقاضے تو نہیں جاتے. دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ جو 35 نمبر آیت ہے، 2 صفات ہیں. مجھے چھوڑ دیں، قرآن کی آیت تو ہے، اپنے میں اکیلے میں سوچیں. آپ گروپ میں بات کریں، اکیلے میں آپ اپنے متعلق سوچیں کہ کیا ہم اللہ کی احکامات کا مذاق نہیں اڑا رہے، یعنی عمل نہ کر کے. اللہ ایک حکم فرما رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نظریں نیچی رکھو، یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. شرمگاہ کی حفاظت کرو اور نظریں نیچی رکھو. آپ کو پتہ ہے یہ دونوں کام ہمارے نہیں ہیں، ہم نہیں کرتے. بدر نظری جس کو کہتے ہیں نا، ہمیں تو لطف آتا ہے مختلف شکلیں دیکھنے میں، مختلف صورتیں، اور پھر اسی سے ہم لطف اٹھاتے ہیں، مزہ. بڑی اچھی صورت ہے، بڑا یہ. تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا تو آنکھ کرتی ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، اور پھر ہو رہے ہیں وہی کام ہو رہے ہیں. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ مضمون جو ہے یہ اس کو آپ دیکھیں
کہ ہم نے آیت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق بنایا ہوا ہے، اللہ کے حکم اور رسول کا طریقہ اس کا بھی مذاق بنایا ہوا ہے۔ داڑھی شریف ہے، سنت کریمہ ہے، کم از کم مٹھی مقدار ہے، لیکن بعض لوگ بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو چھوٹی سی رکھیں گے داڑھی، اور پھر وہ دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں اور پھر عشق رسول کا بھی درس دیتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ ہے نا، عشق رسول کا بھی درس دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو عاشق رسول بناتے ہیں۔ اتباع کے بغیر تو عاشق رسول تو نام کا ہوگا نا، اتباع تو شرط ہے عشق رسول کے لیے، لیکن وہ بس پھر سب ان کے جو چاہنے والے ہیں، یہ میں نام نہیں لیے بغیر میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایسے، اور یہ نہیں کہ میں کوئی ٹارگٹ بنا رہا ہوں، لیکن یہ من حیث القوم ہم نے اللہ کی جو آیات ہیں اس کا مذاق بنا لیا۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یہ دو باتیں ہیں، نوٹ کر لیں، ایک ہی چیز ہے، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہے، نبی کا طریقہ اللہ کا حکم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو یہاں آیت اللہ ہے یعنی احکامات الہی، تو اس میں طریقہ رسول بھی ہے، اس پہ عمل کا طریقہ تو طریقہ رسول ہے، اس کا ہم مذاق بناتے ہیں۔ داڑھی تو میں ایک سمبل کے طور پہ پیش کرتا ہوں، جیسے کہ میں میاں بیوی کی بات کرتا ہوں سمبل کے طور پہ، باقی تو ہر جگہ خرابی ہے، ہر جگہ خرابی ہے۔ بس مختصر بات یہ ہے کہ ہم نہ صاحب ایمان ہیں اور نہ ایمان لانا چاہتے ہیں، یہ بڑی میں ذمہ داری سے کھری بات کہہ رہا ہوں۔ یعنی ایمان اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے تو پھر ویسا ایمان ہم نہیں لانا چاہتے۔ یعنی اول تو یہ ہے کہ ہم کلمے کے تقاضے نہیں جانتے، اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے، اللہ کی عطا سے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ بھئی سارے دین میں مکمل داخل ہونا ہے، یہ دین ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہیں داخل ہوتا، اپنی مرضی وہ رکھتا ہے جگہ بجگہ۔ اللہ مسائل جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کی زندگی یہ تو گزر جائے گی۔ اصل مسئلہ دیکھیں، عذاب آخرت یا انجام، برا انجام، یہ ایک الگ چیز ہے، دوزخ کی بات میں نہیں کر رہا، میں بات کروں اللہ کی ناراضگی کی، اللہ کے غضب کی، اللہ کے غصے کی۔ یہ دوزخ سے زیادہ ہے اس کا درجہ۔ اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوزخ سے بھی، دوزخ کب ہوگی، یعنی اس کا اظہار کیسے ہوگا، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا، مأواکم النار۔ لیکن ہوا کیوں کہ آپ نے اللہ کو غصے میں کر دیا، غصہ دلایا، ناراض کر دیا۔ لا یرضی لعبادہ الکفر، انکار حق پر اللہ راضی نہیں ہے۔ ہم انکار حق کرنے والے ہیں اپنے عمل سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو باقی تو باتیں رہ جاتی ہیں، باقی صرف دعوے رہ جاتے ہیں، بس روایات ہیں۔ ہم ایسے ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، کہلواتا ہے، اسلام کو نہ جانتا ہے اور نہ ایمان کے تقاضوں کو جانتا ہے، اور اگر کوئی بتا بھی دے تو وہ تقاضوں کو بھی نہیں پورا کرتا۔ دیکھیں ہمارے دل میں دنیا ہے، اب اس کے خلاف ہم کوئی بات اگر سن بھی لیں اس پہ عمل کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اب جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ان کے دل میں بچھڑے کی محبت، اشربوا فی قلوبہم العجلہ، بچھڑے کی محبت تھی، پہلے سے تھی، وہ اس کی میں تاریخ میں نہیں جاتا۔ جیسے کہ آج ہندو، مثال دے دیتا ہوں، جیسے کہ ہندو کے دل میں گائے کی
عظمت ہے، محبت ہے. اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو پتہ ہے گو ماتا، گائے جو ہے ان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. ان کے پیشاب کو پیتے ہیں اور ان کے گوبر سے گھر کو پاک کرتے ہیں. گائے کے گوبر سے گھر کو پاک کرتے ہیں، پوتر کرتے ہیں. تو یہ ہی صورتحال وہاں بھی تھی، یعنی فرعونیوں کی. ان کے ہاں بھی گائے کا ایک اہم درجہ تھا، محبت تھی. انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. تو اسی طرح بنی اسرائیل ان کے غلام بن گئے تھے اور صدیوں تک غلام بنے رہے. تو وہ انہوں نے اپنے آقاؤں کا رنگ لے لیا تھا. اشربوا فی قلوبہم العجل. اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو پیغمبر کی پہلی دعوت تو توحید کی ہوتی ہے، اور وہ بت پرستی کے قائل ہو چکے تھے. بنی اسرائیل قائل ہو چکے. جبھی تو کہا تھا نا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. بت خانے سے گزر رہے تھے، فرعون کو اپنے سامنے غرق ہوتا ہوا دیکھا، پانی رک گیا، یہ سارے معجزے دیکھ لیے. پھر جب بت خانے سے گزرے تو بڑا منظر بھایا ان کو، تو مطالبہ داغ دیا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. خیر میں آپ کو تو اس طرح میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں. اب یہ ساری باتیں ہوگی بنی اسرائیل کی. مختصر یہ کہ وہ چلے گئے صحرا سینا میں، وہاں بادل، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں، بادل، پانی، کھانا پینا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو وہاں بھی وہ جب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا نظروں سے ہٹے، وہاں انہوں نے سونے کا زیورات کو پلگا کے بچھڑا بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ان کی تعلیمات موجود تھیں، لیکن وہی کیفیت آج ہماری ہے. میں تو آپ کو یہ بات کہتا ہوں نا کہ اگر ہمیں کوئی بتا بھی دے اللہ والا کہ بھئی مقصود، مطلوب اور محبوب ایک ہے اور وہ اللہ ہے، لیکن ہم پھر بھی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. خالص اپنا رخ اللہ کی طرف پھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بھی. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، کہ دین کو تم نے مذاق بنا لیا. وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے. یہ دو باتیں ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو یہ کوئی روایتی، نہ میں مدرس ہوں، نہ میں مفسر ہوں، نہ مولوی ہوں، نہ علامہ ہوں. ایک عام انسان ہوں. ہو سکتا ہے آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہو. اور ایک نصیحت کی بات ہے اور یہ قرآن میں سیدھا سادہ قرآن میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. غرتکم الحیات الدنیا اتخذتم آیات اللہ ہزوا. یہ دو باتیں ہم میں موجود ہیں. دنیا کی زندگی، دنیا اصل میں حق ہے، حقیقت ہے ہماری نظر. ہم آخرت کے لیے اپنی دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب آپ میں قربانی کا جذبہ نہ ہو، مال و جان کو اللہ کے لیے آپ قربان کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بھی میں بتا دوں، اللہ محتاج نہیں ہے آپ کے ایمان لانے کا یا آپ کے اعمال صالحہ کرنے کا. ضرورت ہمیں ہے. نہیں کیا تو دوزخ میں جائیں گے، کر لیا تو بخشش کا وعدہ ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اب وہاں کیا ہوگا؟ ایسے لوگ دیکھیں، مجھے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے ہے. تو کیوں کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمارا ایمان باللہ ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت نہیں جا سکے گا.
اب رائی کا دانہ تو بہت کم ہے، رائی کا دانہ، لیکن ہمارا تو نرا تکبر ہے ہمارے ذہن میں، ہم بہت بڑے تکبر والے ہیں، چھوٹا تکبر نہیں ہے ایسا ویسا۔ قرآن کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے، اس سے بڑا متکبر کون ہے جس نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے؟ اس سے بڑا متکبر تو کوئی نہیں ہے، یہ ہے متکبر۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، جہنم میں کون جائیں گے؟ متکبر۔ اور میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا، یہ نہیں، اس آیت جو میں نے آپ کو فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ صرف تکبر کرنے والے جو ہیں، یہ بات یعنی مختصر ہے، جملہ مختصر ہے، لیکن یہ اس کا دائرہ کار بہت، دوزخ میں صرف متکبرین جائیں گے۔ اس بات پہ غور کریں، اور کوئی جائے گا نہیں دوزخ میں، صرف متکبرین جائیں گے۔ جو متکبر نہیں ہے، جس کے دل میں تکبر نہیں ہے، وہ جائے گا جنت میں۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ بات ذرا نہیں ہو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں، کافر، مشرک، منافق، ہندو، عیسائی جو بھی ہیں، یہ سب دیکھیں، تکبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دینا، یہ تکبر ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا بتائیں آپ؟ تکبر کیا تھا نا، فاستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا۔ ایک حکم تھا، باقی تو ہم تو ہر جگہ نافرمانی ہے، ہماری تو نافرمانیوں کی مثال نہیں ہے۔ اس سے پہلے، یعنی شیطان کے اس انکار سے پہلے باقی زندگی میں اس نے انکار نہیں کیا تھا، عبادت گزار تھا۔ روایت ہے کہ فرشتوں کا استاذ تھا، اور تبھی وہ فرشتوں کی ٹولی میں شامل تھا۔ حکم سجدہ تو فرشتوں کو ہوا تھا، لیکن ٹولی کو بھی حکم ہوا تھا، وہ اس میں موجود تھا، کر دیتا سجدہ، نہیں کیا، تکبر کیا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ دیکھیں، یہ میں، اس نے کہا انا، ہم بھی انا کہہ رہے ہیں، ہم بھی شیطان کے پیروکار ہیں، ہم بھی شیطانی راستے پر ہیں، ہم بھی انا کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، میں، میری مرضی، میری خواہش، میں۔ فاستکبرا، تکبر کیا اس نے۔ تو یہ بڑی ایک خطرناک سی بات ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس بات پہ سوچیں، تکبر کو چھوڑ دیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے؟ تو ہم تو نہیں ایسا کرنا چاہتے، ہم تکبر پسند ہے، تکبر ہماری صفت ثانیہ بن گئی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاة الدنیا
فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون۔ یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم